ایک حدیث اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ. اہل سنت کے یہاں اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث آئی. ہمارے یہاں ہے کہ اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ. اور پیغمبر کی وہ حدیث کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا ہے سوائے وہ اچھے خواب جو کوئی شخص دیکھتا. تو یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات دماغ میں سوالات، اچھا خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے تو کیا ہمیں نبوت کا کوئی 70واں حصہ مل جائے گا؟ تو دیکھیے، پیغمبر اسلام کو جو خواب ہوتے تھے وہ بمنزلہ وحی کے ہوتے تھے. اب پیغمبر کے جانے کے بعد مومن کی ہدایت کا، ویسے تو ائمہ کی ارشادات اور وہ اس کے مطابق عمل کرے جو رسالے عملیہ مجتہدین کے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی الگ سے کوئی ہدایت دینا ہوتی ہے تو خواب کے ذریعے، جس طرح پیغمبر کے لیے وحی کے ذریعے ہوتی تھی تو اسی طریقے سے خواب کے ذریعے مومن کو ہدایت ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبداللہ شبر کی جو کتاب ہے مصابیح الانوار، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غیب کی خبریں نبی کو وحی کے ذریعے دی جاتی تھی، اسی طرح مومن کو اچھے خوابوں کے ذریعے غیب کی خبریں ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، نبوت تو پیغمبر کے ساتھ اٹھ گئی ہے مگر علوم نبوت ابھی تک باقی. اور علوم نبوت میں ایک اچھے خواب بھی ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کا سامان لوگوں کی ہوتا. اچھا، ایک حدیث اور بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو اکثر بہت کنفیوز کرتی ہے جب بھی کوئی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں یہ آیا تو فوراً دماغ میں آتا ہے کتنے کامل الایمان افراد ہیں ان کو بھی خواب آتے ہیں. کتنے خواب ابھی آپ نے سنے. انبیاء کے خوابوں کا کیا کریں گے، ائمہ کے خوابوں کا کیا کریں گے؟ اب ان سے زیادہ کامل الایمان کون ہوگا اور کامل العقل کون ہوگا؟ تو اس علماء نے جواب دیا کہ یہ جو روایت میں آیا کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے مراد اضغاث احلام آنا بند ہو جاتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو وہ اچھے خواب ہیں یا سچے خواب ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے. رویا کاذبہ یا اضغاث احلام یہ آنا بند ہو جائیں گے، رحمانی خواب آنا بند نہیں ہوں گے. اس سے مراد یہ نہیں. بہت سے لوگ ایک سوال اور پوچھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک روایت میں کہ لوگوں کا ایمان اس قدر قوی ہو جائے گا کہ وہ صرف سچے خواب دیکھا کریں گے. تو ہمیں تو برے اور کاذب خواب بھی بہت آتے ہیں اور آخری زمانہ یہ چل رہا ہے. تو اس کا بھی علماء نے جواب یہ دیا کہ شاید اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے. کیونکہ روایت میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ظہور فرمائیں گے تو مومنین کے سروں پر اپنے ہاتھ کو پھیریں گے، یعنی مومنین ان کے انڈر میں آ جائیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے گویا، اور وہ کامل ایمان حاصل کر لیں گے. اس کے بعد پھر ان کو اضغاث احلام نہیں آیا کریں گے. یہ نا کہ آخری زمانے میں لوگوں کے خواب، لوگ کیونکہ ایمان اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ صرف سچے خواب دیکھیں. اس کے معنی کہ ظہور کے بعد امام کے انڈر میں آنے کے بعد اور مکمل ان کی تابعداری کرنے کے بعد پھر انہیں اضغاث احلام نہیں آیا کریں.